السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول درِ آئینہ عشق۔ اس کو تحریر کیا ہے عروش خان نے۔ لیکن ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں درِ آئینہ عشق ایپیسوڈ 6۔ وہ 6 بجے تیار ہوتی نیچے آئی تھی جہاں کنزا بیگم ان دونوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ گڈ مارننگ، وہ کچن میں ہی چلی آئی۔ گڈ مارننگ بیٹا، آ جاؤ، ناشتہ بھی تیار ہے، کنزا بیگم نے بھی مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ سوری پھپھو، آپ کو میری وجہ سے تکلیف کرنی پڑی۔ وہ میز پر ناشتے کے لیے رکھے گئے لوازمات پر نظر ڈال کر کہنے لگی، شرمندہ مت کرو الینا، میں تو پہلے ہی آج کل مصروفیت کی وجہ سے چھٹی نہیں کر پائی۔ تم آئی ہو اور ٹھیک سے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا موقع تک نہیں ملا۔ انہوں نے جواباً اسے وقت نہ دینے پر شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ ایسے مت کہیں پھپھو، میں جانتی ہوں آپ کی مجبوری اور پھر میری وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، آپ کی مصروفیت بھی کم ہو جائے گی اور میں بھی سیٹل ہو جاؤں گی۔ الینا نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا چلو تم ناشتہ کر لو، میں بھی تیار ہو جاؤں، اور بیٹا کوشش کرنا واپسی پر اندھیرا ہونے سے پہلے لوٹ آؤ، اکیلے ان سڑکوں پر ڈرائیو کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، کنزا بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ جی پھپھو، میں جلدی لوٹ آؤں گی اور بعد میں بابا سے کہہ کر کوئی ڈرائیور ارینج کر لوں گی، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ جلدی آفس کے لیے نکل آئی اور آتے ہوئے یہ بھی محسوس نہ کر پائی کہ کچھ فاصلے پر کھڑا شخص جانچتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمال انٹرپرائزز کا شاندار آفس ایک اونچی عمارت پر مشتمل تھا جس کے مختلف فلورز پر مختلف ڈپارٹمنٹ تھے۔ اسے 4تھی منزل پر جانا تھا جہاں کمپنی کے مالک کا آفس تھا اور باقی تمام بڑی پوسٹ پر کام کرنے والے بھی اسی فلور پر تھے۔ ایک نظر اس شاندار بلڈنگ کو دیکھتی وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک شخص تیزی سے لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ الینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا لباس اور اس کا انداز اس کے غیر معمولی ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اندر داخل ہونے والا شخص بظاہر اپنے فون پر نظریں گاڑے الینا سے بے نیاز تھا۔ الینا نے بھی توجہ اپنے فون کی جانب موڑ لی۔ تب اس شخص نے کنکھیوں سے الینا کی جانب دیکھا۔ لفٹ 3 فلور پر رکی تو چند لوگ مزید لفٹ میں داخل ہوئے تھے۔ گڈ مارننگ سر۔ اندر آنے والوں نے اندر آتے ہی نہال کمال خان کو صبح کا سلام پیش کیا جس کے جواب میں اس نے فقط سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ الینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کمپنی کے باس کے ساتھ لفٹ میں موجود تھی جسے اس نے پہلی ملاقات میں نظر انداز کر دیا تھا۔ اب کی بار الینا نے قدرے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ اس شخص کے پتھریلے تاثرات الینا کی سمجھ میں نہ آئے تھے۔ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے لفٹ رکی اور باقی سب نے نہال کو جانے کا راستہ دیا۔ برق رفتاری سے وہاں سے نکلتا وہ فوراً اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کیبن میں آتے ہی وہ پریشانی کے عالم میں چکر کاٹنے لگا۔ چہرے پر شکنوں کا جال پل پل گہرا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا نہال؟ یوں میٹنگ کے درمیان سے مجھے کیوں بلایا ہے؟ الینا نے اندر آتے ہی برہم لہجے میں نہال سے استفسار کیا جس نے اسے میٹنگ چھوڑ کر آنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ باہر جو لڑکی بیٹھی ہے جانتی ہو کون ہے جسے تم نے اپائنٹ کیا ہے؟ نہال نے گلاس وال سے باہر بیٹھی الینا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے اپائنٹ کیا ہے، الینا معراج نام ہے اس کا، الینا نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ الینا معراج لاشاری ہے، وہ معراج لاشاری کی بیٹی، سمجھ رہی ہو اس بات کا مطلب؟ نہال کی بات پر الینا کے ماتھے پر پل میں بل پڑے تھے۔ اس نے اپنا نام الینا معراج ہی بتایا تھا اور میرا اس جانب خیال ہی نہیں گیا۔ اب کی بار الینا نے بھی فکر مندی سے لب کچلتے ہوئے کہا، وہ آج یہاں کانٹریکٹ سائن کرنے آئی ہے نا، جسٹ ڈو سم تھنگ اور اس سے سوری بول دو۔ ہم اسے یہ جاب نہیں دے سکتے بلکہ ہمیں ایسی کسی جاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہال نے گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ نہال، میں کیسے اسے منع کر دوں؟ وہ لاہور سے یہاں آئی ہے اور اب تم کہتے ہو کہ میں کوئی فضول سا بہانہ بنا کر اسے منع کر دوں؟ الینا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ گاڈ سیک الینا، وہ کوئی بے روزگار غریب لڑکی نہیں ہے جسے نوکری کی نہیں ملی تو در در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ جتنی پے تم اسے دو گی اس سے کئی گنا مہنگے وہ جوتے پہنتی ہوگی۔ نہال نے جھنجھلا کر کہا تو الینا خاموش ہوتی اسے دیکھتی رہ گئی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ ادیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے سوال کیا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ علینا لاشاری کے یہاں ہونے کا مطلب جانتی ہو؟ آج وہ آئی ہے، کل کو سچ جان کر معراج لاشاری یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ آہن کو جب یہ پتہ چلے گا تو؟ ادیرہ کے اتنے نارمل انداز پر نہال کو حیرت ہوئی کہ سب جانتے بوجھتے وہ ایسا کیسے کہہ رہی تھی۔ وہ کب تک اس سب سے بھاگے گا؟ دروازے سے آتی کمال خان کی آواز پر وہ دونوں چونک کر ان کی جانب پلٹے تھے۔ ڈیڈ، یہ سب ایسے نہیں۔ وہ جب سے لوٹ کر آیا ہے نہال، میں بچہ نہیں ہوں اور نہ ہی وہ بچہ ہے۔ اسے اس سب کو آج نہیں تو کل فیس کرنا ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہی صحیح وقت ہے۔ ادھیرا، تم اس لڑکی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرو گی اور اسے آہن کے انڈر کام کرنے کو کہو گی۔ جو بھی کانٹریکٹس یا آفرز وہ کمپنی کے لیے حاصل کرے گی وہ آہن دیکھے گا۔ کمال خان نے دو ٹوک اور حکمیہ انداز میں حتمی فیصلہ سنایا تو ادھیرا ایک نظر نہال کو دیکھتی سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ وہ کمال خان کی بات سے اتفاق رکھتی تھی۔ لیکن ڈیڈ، نہال نے پھر سے کچھ کہنا چاہا جسے کمال خان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں جو کر رہا ہوں اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ شاید مجھے یہ سب پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس بچی کے یہاں آنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ 2 سال پہلے جو ہوا اس کا خلاصہ ہو جائے۔ کمال خان کہہ کر پلٹ کر وہاں سے نکل گئے تو ادھیرا بھی ایک نظر نہال کو دیکھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ گاڈ نوز سب ٹھیک ہوگا یا خراب، اس لڑکی کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہال نے پرسوچ انداز میں گلاس وال کے باہر بیٹھی لڑکی کو دیکھتے خود کلامی کی تھی، مگر وہ کمال خان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ آویز 2 دن سے لاشاری سے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور ابھی واپس آیا تھا۔ کچن میں کام کرتی نبیہ اس کے لیے شام کی چائے کے ساتھ کچھ کھانے کا انتظام کر رہی تھی اور خود وہ کچن میں ہی رکھی کرسی پر بیٹھا سامنے بڑا اخبار دیکھ رہا تھا۔ کیسی رہی میٹنگ؟ نبیہ نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے سوال کیا۔ اچھی تھی، امید ہے پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا، آویز نے پر امید انداز میں کہا۔ انشاءاللہ، تم نے محنت بھی تو اتنی کی ہے۔ نبیہ نے اس کی محنت کو سراہا۔ معراج انکل بہت بھروسہ کرتے ہیں مجھ پر، بس اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے سکتا۔ آویز نے خلوص سے دل سے کہا۔ بالکل، آج کل تو بڑی سے بڑی ڈگری والے کو بھی کلرک کی نوکری ہی ملتی ہے اور تمہیں رزلٹ سے پہلے ہی اتنی اچھی جاب مل گئی۔ نبیہ نے چائے کا کپ اور فرینچ ٹوسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ کیا۔ یہ کھاؤں میں؟ لوگ ناشتے میں کھاتے ہیں۔ آویز نے پلیٹ میں پڑے فرینچ ٹوسٹ کو دیکھتے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ لوگ اخبار بھی ناشتے میں ہی پڑھتے ہیں۔ آویز کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ابھی یہی بنا سکتی تھی فوری۔ نبیہ اپنا چائے کا کپ لیتے اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ اچھا تم بتاؤ کیا کیا 2 دن؟ آویز نے فرینچ ٹوسٹ کھاتے سوال کیا۔ کچھ نہیں، پرسوں کلاس کے بعد علینا سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ آن لائن کوئی ڈیزائننگ کورس کر رہی تھی جس کا حوالہ اس نے دیا۔ آج کل علینا سے ملاقاتیں کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ آویز نے تبصرہ کیا۔ پچھلے 2 سال سے ہماری ہر ملاقات کے بعد تم یہی کہتے ہو، نبیہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں، کیونکہ مجھے اس دوستی کی سمجھ نہیں آتی۔ جس انسان کی زندگی میں تم لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی اور اس کی موت تم دونوں کو قریب کیسے لے آئی؟ آویز نے ہر بار کی الجھن کو پھر الفاظ دیے تھے۔ کہتے ہیں نا، انسان کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اس کے اپنوں کی باتیں کرتے ہیں۔ علینا کو اذان کو ڈسکس کرنا اچھا لگتا ہے اور اس لیے وہ میرے پاس آتی ہے۔ نبیہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، دل میں کوئی بات نہ رکھنے والی، صاف کو اور صاف دل کی مالک۔ مگر علینا لاشاری، چھوڑ دو اسی غلطیوں کو دہرانا۔ کیا پچھلے 2 سالوں میں اس نے ایک بار بھی کوئی تلخ بات کی ہے؟ کئی بار سامنا ہوا ہے نا تم دونوں کا؟ نبیہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ آویز، انسان کی کوتاہیوں کو درگزر کر دینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کہتا ہے نا۔ اور پھر جب وہ ہماری کوتاہیوں کو بھول جاتا ہے تو ہم انسان اتنے پتھر دل کیوں ہو جاتے ہیں جو لوگوں کی کوتاہیوں کو فراموش نہیں کرتے، اور وہ بھی تب جب سامنے والا اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ نبیہ کی بات پر آویز خاموش ہو گیا۔ بلا شبہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو نبیہ، پر سچ کہوں تو اذان کے ساتھ مجھے علینا کا رویہ کبھی اچھا نہیں لگا، اور اب اس کے چلے جانے کے بعد اس کا بدل جانا بھی میرے نزدیک شاید معنی نہیں رکھتا۔ آویز نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ تو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ اس سے ہمدردی کرو، بس اس کو لے کر بدگمانی چھوڑ دو؟ نبیہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا اور دونوں کے برتن اٹھاتی بیسن کی جانب چلی گئی۔ معاف کر دو بی بی، تمہاری علینا کے بارے میں کچھ کہہ دیا۔ علینا کے معاملے میں تم بھی اذان کے جیسی ہوتی جا رہی ہو۔
وہ کہہ کر کچن سے باہر چلا گیا۔ مجھے علینا کے عشق سے عشق ہو گیا ہے آویز۔ کبھی سنا ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کے عشق میں مبتلا ہونا؟ آج کل تو عشق محبت کے دعوے دار بھی اگلے ہی پل بدل جاتے ہیں، مگر کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے عشق کا احساس ہونا اور اس میں تڑپنا بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ کچن کے دروازے پر آتے اس نے بھائی سے کہا تو کچھ دیر آویز خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھے گیا۔ تم بھی تو اسے پسند کرتی تھی نبیہ؟ آویز کی بات پر وہ مسکرا دی۔ ہاں، اور اس کے جانے کے پر مجھے لگا تھا کہ میں جی نہیں پاؤں گی، باوجود اس کے کہ اس نے کبھی مجھے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر کچھ وقت بعد میں سنبھل گئی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ مگر علینا لاشاری آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ وہ مانے نہ مانے، وہ آج بھی مری کے اس چرچ کے باہر کھڑی ہے جہاں وہ اذان سے آخری بار ملی تھی، اور اسے واپسی مری لے جانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ شاید وہ ان لمحوں کو پھر سے محسوس کرنا چاہتی ہے۔ نبیہ نے گہرا سانس لے کر کہا اور پلٹ کر واپس کچن میں چلی گئی، جبکہ باہر کھڑا آویز اپنی بہن کی باتوں کو سوچنے لگا۔ مجھے حقیقت میں علینا کو لے کر اپنا دل صاف کر لینا چاہیے۔ خود کلامی کرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ادیرہ کیبن سے نکلی تو اس کی نظر مسلسل علینا لاشاری پر تھی۔ اسے بھی نہال کی طرح علینا کے ان کے کمپنی میں جاب کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہال کو یہ بات پچھلے چند دنوں سے پریشان کر رہی تھی جب سے اس نے اپنے مینیجر سے علینا کا نام سنا تھا، مگر ادیرہ نے اس جانب دھیان نہیں دیا تھا۔ علینا معراج اس کے لیے کبھی علینا لاشاری نہیں ہو سکتی تھی۔ علینا کے بارے میں ادیرہ فقط اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ معراج لاشاری کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ واپس میٹنگ روم میں چلی گئی۔ وہ دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ آئے مس علینا۔ اپنی آفس چیئر پر جھولتے نہال نے ماتھے پر بل ڈالے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہیلو مسٹر نہال، علینا نے پر اعتماد انداز میں جواباً کہتے نہال کے سامنے ہی نشست سنبھالی تھی۔ مس علینا، میں آپ کے قوائف دیکھ رہا تھا۔ میری انفارمیشن کے مطابق آپ نے اپنی مکمل انفارمیشن ابھی تک پرووائڈ نہیں کی، نہال نے علینا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کیسی انفارمیشن؟ علینا نے بنا گڑبڑائے جواب دیا۔ مطلب کہ آپ کا پورا نام علینا معراج لاشاری ہے، آپ فیمس بزنس ٹائکون مسٹر معراج لاشاری کی بیٹی ہیں، اتنی اہم انفارمیشن چھپانے کی کوئی خاص وجہ؟ نہال نے ابرو اچکاتے ہوئے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، میرے پاسپورٹ سے لے کر آئی ڈی اور ہر ڈاکومنٹ میں میرا نام علینا معراج ہی ہے۔ لاشاری ہمارا فیملی سر نیم ہے، مگر میں اپنی فیملی نیم سے زیادہ اپنے فادر نیم کو اہم سمجھتی ہوں، اور میرا خیال ہے وہی میری پہچان ہونا چاہیے۔ علینا نے نپے تلے الفاظ میں جواب دیا۔ اس کا اعتماد کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ ایک پل کو نہال بھی اس کی اس خوبی سے متاثر ہوا تھا۔ اوکے، تو کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ اپنی کمپنی چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی سے کیوں منسلک ہونا چاہتی ہیں؟ ایک اور سوال علینا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ جانتی تھی لاشاریز کی اولاد ہو کر کسی کمپنی میں جاب کرنے والے سے ایسے سوال ہونے تھے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کمپنی سے منسلک ہو کر میری تمام تر ہمدردی اور وفاداری میرے باپ کی کمپنی سے ہوگی تو آپ ایسا مت سوچیں۔ میں آپ کی کمپنی کو جو کانٹریکٹس لا کر دوں گی ان میں میری پرسنٹیج ہوگی۔ کانٹریکٹ جتنا بڑا ہوگا فائدہ بھی میرا اتنا ہی ہوگا، اور ایک لاشاری کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ اپنے مخصوص کانفیڈنٹ انداز میں کہتی وہ دروازے سے اندر آتی ادیرہ کو بھی متاثر کر گئی تھی۔ مگر آپ کو اس جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ جاب کسی ڈیزرونگ انسان کو دینی چاہیے جسے نوکری کی تلاش ہو؟ ایک اور سوال کیا گیا جس پر علینا بڑی ادا سے مسکرا دی تھی۔ آئی تھنک یو آر رائٹ، بٹ آئی ونڈر کہ یہ خیال آپ کو ایڈ دینے سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ یا پھر اپنے ایڈ میں آپ نے یہ مینشن کیوں نہیں کیا کہ صرف روزگار لوگ ہی اس کام کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دو ٹوک انداز میں جواب دے کر وہ آخر میں سوالیہ انداز میں کہتی نہال کو پھر لاجواب کر گئی تھی۔ نہال کے تاثرات پر اپنی بے ساختہ امڑانے والی ہنسی ضبط کرتے ادیرہ نے علینا کی جانب رخ کیا تھا۔ ہائے، آئی ایم ادیرہ۔ ادیرہ نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نہال کو تنبیہ بھی کی تھی۔ نہال کی عادت ہے، وہ ایسے ہی سوال کرتا ہے۔ اینی وے، ہماری آن لائن بات ہو چکی ہے، شیل وی سائن دا کانٹریکٹ؟ ادیرہ نے علینا کا ہاتھ تھامے ہوئے بات جاری رکھی تھی۔ یس شیور، علینا نے ادیرہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی ازلی پر اعتماد انداز میں کہا۔ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد ادیرہ اسے کمپنی کے بارے میں بتا رہی تھی جبکہ نہال خاموشی سے اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا، البتہ اس کے چہرے پر فکر کی گہری پرچھائی تھی۔
ان کو ڈیڈ کے آرڈرز کا بھی بتا دو، نہال نے ادیرہ کی جانب جھک کر دبے دبے لہجے میں کہا تھا۔ ادیرہ، آپ کو مسٹر کمال خان کے بڑے بیٹے آہان کے انڈر کام کرنا ہوگا۔ آپ کی جو بھی ڈسکشنز ہوں گی، جو بھی کانٹریکٹس آپ حاصل کریں گی، ان سب کی ڈیٹیلز آہان دیکھے گا، اینڈ اس کے اپروول کے بغیر آپ کوئی بھی کانٹریکٹ بڑھا نہیں سکیں گی۔ ادیرہ نے اسے مزید ڈیٹیل سے آگاہ کیا تھا۔ فائن، تو مجھے مسٹر آہان سے مل لینا چاہیے، وہ آفس میں ہی ہیں؟ علینا نے سوالیہ انداز سے نہال کو دیکھا تھا۔ آہان سے ملنے کے نام پر نہال نے پہلو بدلا تھا۔ وہ آہان سے ملنے کی بات کر رہی تھی جو ابھی اس سلسلے میں انجان تھا۔ اس کا رد عمل کیا ہونے والا تھا، یہ بات نہال کو پریشان کر رہی تھی۔ ہی از آؤٹ آف سٹی، ادیرہ نے فوراً مداخلت کرتے بات بنائی تھی۔ آہان کو بتائے بنا علینا لاشاری کو اس کے سامنے لانے کے حق میں وہ بھی نہ تھی۔ اوکے، میں ان سے بعد میں مل لوں گی، علینا نے سادہ سے لہجے میں کہا اور اٹھ کر باہر کی جانب چل دی۔ اس کا اب اس کیبن میں کام ختم ہو گیا تھا۔ علینا، آپ چلیں، میں عائشہ سے کہتی ہوں، وہ آپ کو آفس کا ایک راؤنڈ لگوا دے گی اور آپ کا کیبن بھی دکھا دے گی۔ ادیرہ کی بات پر علینا نے فقط سر اس بات میں ہلایا تھا۔ علینا کو عائشہ کے حوالے کر دی۔ وہ پھر نہال کے آفس میں آئی تھی۔ نہال، آہان کو کیسے بتائیں گے؟ ادیرہ نے نہال سے سوال کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ڈیڈ کے ساتھ تم نے ایگری کیا تھا، نہال نے تپے تپے لہجے میں کہا۔ نہال، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، آئی تھنک 2 سال بہت ہیں، اسے اب نارمل ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے اس لڑکی کا یہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ علینا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ گاڈ نوز ادیرہ کیا ہوگا، اب تم ہی سے سمجھاؤ، نہال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔